اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، پروگرام کے عنوان سے حضرت مفتی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بہت عمدہ اور مختصر بات کر لی کہ اس مجلس سے بڑھ کر کون سی مجلس ہو سکتی ہے جس میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تذکرہ. اسی طرح مفتی صاحب نے سب کا شکریہ بھی ادا کر لیا، کیونکہ آپ دیکھیے اتنا بڑا بروز ضلع، پورے ضلع کے اندر ربیع الاول کے عنوان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کے اس طرح کے پروگرام پورے ضلع میں کہیں نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کے گاؤں کے تمام علماء کرام، ائمہ اعظام، تشیعیان حضرات اور اس کی فکر کرنے والے تمام لوگ جو جس اعتبار سے بھی اس پروگرام کو منعقد کرنے میں حصہ لیتے ہیں، ان تمام کے لیے اللہ کے اس عظیم دربار کے اندر بیٹھ کے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اللہ ان کو آباد کرے، اللہ ان کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کام صرف عشق رسول میں کیا جائے، محبت رسول میں کیا جائے. دنیا آج کل دنیا میری اور آپ کی اولاد کو دین کے راستے سے ہٹانے کی انتھک کوشش میں لگی ہوئی، اور ان کی کوشش کی پہلی سیڑھی، پہلی ابتدا یہ ہے کہ ان کو ان کے نبی کی سنت سے ہٹا دیا ہے. کیونکہ جانتے ہی یہ لوگ کہ مسلمان چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، شراب پیتا ہو، صرف نام کا مسلمان ہو، وہ مسلمان بھی اگر نبی کی ذات پر کوئی انگلی اٹھانے کے لیے آتا ہے تو وہ مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ پوری دنیا کو پتا ہے، یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ مسلمان محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر کتنا جوش میں آ جاتا ہے. یہ پوری دنیا کو پتا ہے. اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں کو ان کے نبی کے ساتھ جو ان کا سلسلہ جڑا ہوا ہے اس کو توڑ دیا یا اس کو مدھم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے. اور یہ کمزور نہ ہو اس کی کوشش ہمارے گاؤں کے جو علماء، یہ ٹرسٹیان، یہ مفکرین کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پورے گاؤں کے نوجوان نسل اور آنے والی تمام نسلوں کا سلسلہ اپنے نبی محمد رسول اللہ کی سنت کے ساتھ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ان کے لیے دعا کرنا بھی ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. اور ہم ہماری 6 مسجدوں میں مختلف عنوان سے جو پروگرامز ہو رہے ہیں ان میں جائیں اور صرف 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ صرف سننے کی نیت سے نہ جائے، اس نیت سے جائے کہ اللہ جا تو رہے ہیں، جو بھی بات ہوگی اللہ کے رسول کی مقدس ذات کی پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. مختلف پہلوؤں کے اوپر، جیسے مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اپنے ازواج کے ساتھ کیسا تھا،
تو ہم جب سنیں کہ اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رشتہ تھا تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی ہمارے نکاح میں جو عورت ہے ان کے ساتھ سلسلہ اور تعلق اور ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ رسول اللہ کے سلوک کی طرح ہونا چاہیے۔ حضور نے کاروبار بھی کیا، حضور نے کاروبار کیسے کیا، زبان کے کتنے پکے تھے، کاروبار میں سچائی اور وعدے کو آپ نے کتنا ملحوظ رکھا۔ ہم کسی مسجد میں یہ پروگرام سن رہے ہیں تو اس نیت سے سنیں گے یا اللہ تو نے بھی مجھے کاروباری آدمی بنایا ہے، میں کوشش کروں کہ میں کاروبار میں ان تمام طریقوں کا لحاظ رکھوں جو میرے رسول نے لحاظ رکھا۔ میرے رسول کا بچپن میرے رسول کا بچپن بھی گزرا ہے تو وہ کیسے گزرا، ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کا بچپن بھی اسی انداز سے گزرے۔ میرے رسول اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی رہے ہیں، اپنے خلف جو بعد میں خلیفہ بنے اپنے صحابہ کی مقدس جماعت کے ساتھ رہے ہیں، حضور کا ان کے ساتھ رہنے کا سلوک کیسا تھا، میں بھی اپنے فرینڈ سرکل کے اندر رہوں تو اسی انداز سے۔ یہ سننے کے لیے ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ائمہ نظام نے الحمدللہ 6 پروگرام 6 مسجدوں کے اندر مختلف عنوان سے رکھے۔ آج کی ہماری یہ مسجد ابوبکر میں ہونے والا یہ پروگرام کا عنوان رکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے روشن نقوش۔ بڑا پیارا عنوان، بڑا پیارا عنوان رکھا ہے، مکی زندگی کے روشن نقوش۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 53 سال گزارے ہیں۔ اس کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک 40 سال تک کی زندگی جو آپ کو نبوت نہیں ملی ہے اور آپ ایک کامن مین کی طرح، ایک نارمل انسان کی طرح مکہ والوں کے بیچ میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک نبوت ملنے کے بعد کی 13 سالہ زندگی۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ بڑا بہترین عنوان ہمارے ائمہ نظام نے علماء شیخ پورا نے نقی کیا ہے، بڑا پیارا عنوان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی 13 سالہ زندگی کو اور اس زندگی کے حالات کو آج کی زندگی کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے، مقابلہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہمیں بھی اب اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے جو محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے ساتھ 13 سال زندگی گزاری۔ 40 سال کی عمر، اللہ تو جانتے تھے کہ ان کو نبی بنانا ہے، بلکہ اللہ کے رسول تب سے نبی تھے۔ ہم لوگ بچوں کو مرقات کتاب پڑھاتے ہیں، اس کے شروع میں ایک مقدمہ، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، درود و سلام ہو اس مقدس نبی پر جس کو اللہ نے نبی اس وقت بنا دیا تھا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، مٹی اور پانی کو آپس میں مکس بھی نہیں کیا گیا تھا، تب سے اس وقت سے پہلے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبی، اور وہ بھی سید الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے سردار، تو ان کی پرورش بھی بچپن سے اسی انداز سے کی جائے۔ چنانچہ بچپن ہی سے، حضور کی بچپن ہی سے آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پہلو کا لحاظ کیا۔ 2 واقعات ہم سن لیتے ہیں۔ حضور کے بچپن کے زمانے میں ایک مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی، ایک تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول جوان ہو چکے، اور ایک حضور کا بچپن چل رہا۔ قریش مکہ الگ الگ جگہ سے پتھر پہاڑوں میں سے اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی اپنے سر کے اوپر، کوئی کندھے کے اوپر اٹھا کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ بھتیجے تم پتھر کندھے پہ رکھتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارا کندھا زخمی ہو جائے گا، چھلنی ہو جائے گا، تم نے جو نیچے لنگی باندھی ہے اس لنگی کو نکال کے کندھے کے اوپر رکھ دو، پھر اس کے اوپر پتھر رکھو تاکہ تمہارا کندھا چھلنی نہ ہو۔ کیونکہ عرب میں اس زمانے میں ننگا رہنا کوئی بڑی بات نہیں،
بلکہ بیت اللہ کا طواف یہ لوگ جان بوجھ کے ننگا ہو کے کرتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کپڑے میں ناپاکی ہے، کپڑا جو بدن پہ ڈالا ہے پکا معلوم نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام کمائی سے آیا، اس لیے پورا کپڑا اتار کے ننگا ہو کے وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. تو ننگا ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو نارمل انداز میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی، میرے بھتیجے اپنی لنگی نکال کے کندھے کے اوپر ڈال دو. حضور نے تو لنگی نہیں نکالی، لیکن اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ تقریباً ابو جہل ہو یا کوئی اور ہو، اس نے لنگی کو کھینچ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بے ہوش ہو. اتنے بچپنے میں بھی قوم میں جو ایک ننگا ہونا ایک بات عمومی طور پر پائی جا رہی ہے، بچپنے کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں. جب ہوش میں آئے تو فوراً اپنی لنگی کو اپنے بدن کے اوپر ڈال کر اس جگہ سے چلے گئے. اس کے بعد کسی نے اللہ کے رسول کو اس انداز میں نہیں دیکھا. یہ غیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے بچپن ہی سے پیدا کی، کیونکہ آگے چل کے آپ کو نبی بننا. لوگوں کے بیچ میں رہ رہے لیکن اخلاق اتنے اعلیٰ، کردار اتنا اعلیٰ کہ محمد کے نام سے لوگ کم پکارتے تھے، صادق اور امین کے نام سے زیادہ پکارتے. بچہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، جتنی برائیاں ہونی چاہیے ایک معاشرے کے اندر، وہ تمام برائیاں اس معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے کوسوں دور، انتہائی پاک. اس لیے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ اتنا معصوم سا بچہ اتنا سچا اور اتنا امانتدار کیسے ہو سکتا ہے. تو محمد کے نام سے کم پکارتے ہیں. حضرت مولانا سلمان صاحب منصور پوری نے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد کے نام سے کم پکارتے تھے، صادق اور امین کے نام سے زیادہ پکارتے. اتنی سچائی اور اتنی امانتداری اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ میں پیدا کر. زندگی گزر رہی، جوانوں کے ساتھ آپ بھی جوان ہو رہے. نوجوان، میں نے بتایا کہ دنیا میں کون سی برائی تھی جو اس زمانے کے مکہ کے قریش مکہ اور مکہ کے جتنے قبیلے تھے ان میں نہ پائی جاتی. ایسے ماحول کے اندر رہ کر اپنے آپ کو انتہائی پاک اور صاف بنانا یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ ان کو آگے جا کے سید الانبیاء والمرسلین بننا. اس لیے اللہ نے بچپن سے ان کے اندر تمام باتوں کا لحاظ کیا. 25 سال کی عمر ہو رہی ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. ایک قافلے کا ایک آدمی کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ میں آیا. آس بن وائل نام کے آدمی نے اس سے وہ سامان خریدا اور پیسے نہیں دیے. اس آدمی نے جو مسافر تھا، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی مجھے انصاف دلاؤ، آس بن وائل نے میرا سامان خریدا اور مجھے پیسہ نہیں دیا. سب نے کہا کہ بھائی آس بن وائل جو ہے بڑے ماتھے والا آدمی ہے، اس سے کون ماتھا مارے، ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، تم اپنا مسئلہ خود نمٹ لو. کہتے ہیں کہ وہ پہاڑی کے اوپر دھوپ میں کھڑے رہ کر لوگوں کے پاس مدد مانگتا رہا لیکن کوئی نہیں آیا. کسی نے جا کر کہا کہ ہمارے معاشرے میں ایک آدمی ہے محمد بن عبداللہ، پوری برادری ان کو سچے اور امانتدار کے نام سے جانتی ہے، تم ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے. اس قصے کو پیش آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو تیار کر چکے تھے اس بات کے لیے کہ بھئی ہمارے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کا سامان خریدتے ہیں اور پیسہ نہیں دیتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے. ہم میں سے کچھ آدمی ایسے کھڑے ہونے چاہیے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ظالم کے ظلم سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا تماشائیوں کے تماشائی بن کر دیکھنے سے نقصان پہنچتا. ورنہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کر رہا ہے، ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، اگر 3 آدمی کھڑے ہو جائے اس کا ہاتھ پکڑ کے رہے، بھائی کیا کر رہے ہو آپ ظلم کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ اس کی ہمت نہیں ہوگی ظلم کرنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں ابھی، اور آپ ایسی جماعت تیار کر چکے ہیں
اور ان لوگوں نے یہ بات طے کر لی کہ آئندہ معاشرے کا کتنا ہی بڑا آدمی ہو، آسمین وائل ہو یا اس کا باپ ہو، اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو اپنی بستی سے نکال دیں۔ اور حضور کی ذات کے اندر اللہ نے ایک عجیب روب عطا فرمایا۔ اس لیے جمعہ کے خطبے میں امام صاحب سے آپ نے خطبہ پڑھا ہوگا، فضلت علی الانبیاء بصدق اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالروح۔ اللہ کے رسول نے خود اپنی 6 عادتوں کو بیان کیا کہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان 6 چیزوں میں دوسرے نمبر پر گنوایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب اور دبدبا کے ذریعے میری مدد۔ سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے سفر اور حضرت کے ساتھی، حضرت ابوبکر صدیق جیسے آدمی یہ بات فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی حضور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کی، ہمت ہی نہیں ہوتی، کسی کی ہمت نہیں کہ جو حضور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے۔ رعب اور دبدبا کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت میں تشریف لے جاتے تھے تقریباً 3.5 میل، تقریباً 3.5 میل اللہ کے رسول کا رعب اور دبدبا پہلے پہنچ جاتا، جس سمت میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور دائیں اور بائیں کی طرف، دائیں اور بائیں کی طرف محدثین نے لکھا ہے کہ 1.5 میل، بعد محدثین نے 2 میل لکھا ہے، 2 میل دائیں اور بائیں حضور کا رعب پہلے پہنچ جاتا تھا، سامنے کی طرف حضور کا رعب 3.5 میل پہلے پہنچ جاتا، وہ رعب اور دبدبا عطا فرمائے۔ حضور آسمین وائل کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اس مسافر کا آپ نے سامان خریدا اور پیسہ نہیں دیا، آپ ان کا پیسہ ادا کر دو۔ آس بن وائل کہتا ہے کہ حضور نے یہ بات نارمل انداز میں کہی یا کس انداز میں کہی، لگتا ہے کہ میرا سینہ حضور کے رعب سے بھر گیا، میں نے حضور کے سامنے ایک جملہ تک نہیں کہا اور جا کر اس مسافر کو اس کا پیسہ دے دیا۔ اور حضور نے اسی زمانے میں ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی کا نام تھا معاہدہ حلف الفضول، حلف الفضول کے نام کی ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی کا کام ہی یہی تھا کہ اگر ہمارے علاقے میں کسی آدمی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم ظالم کے برابر کی خبر دیں۔ یہ کام اللہ کے رسول سے اللہ اس وقت کروا رہے جب نبی بھی نہیں بنے۔ 25 سال کی عمر ہو رہی ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا پیغام آیا، ابو طالب نے کہا میل ہی نہیں ہے، خدیجہ مکہ کی مالدار ترین بزنس وومن ہے، عورتوں بزنس وومن، ان سے بڑی عورت کوئی مالدار نہیں ہے مکہ المکرمہ کے اندر، اور میرا بھتیجا محمد میری پرورش میں پل بڑھ رہا ہے، دونوں کا میل مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ پتا چلا کہ یہ رشتہ خدیجہ نے خود بھیجا ہے، ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح پڑھا، اور اس کے بعد سے 15 سال کی زندگی، 15 سال کی زندگی، 25 سال سے 40 سال، جو 15 سال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی وہ شروع ہو رہی۔ اللہ کے رسول کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی سوائے ایک بیٹے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے۔ حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو عمر میں 15 سال بڑی ہے اللہ کے رسول سے، لیکن حضور نے مکمل وفاداری کا ثبوت دیا ان کے ساتھ۔ 40 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول پہنچ رہے، اندر سے کوڑ رہے تھے، پچھلے 2 سال سے اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ اندر سے کوڑ رہے تھے، دن بدن مکہ میں برائیاں بڑھتی جا رہی، ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، مارنا کاٹنا زنا شراب بڑھتا ہی جا رہا ہے، اللہ کے رسول اندر سے کوڑ رہے۔ کچھ تو ہونا چاہیے کہ جس سے یہ فساد ختم ہو، یہ برائیاں ختم ہو، امن شانتی پیار اور محبت کا ایک سماج اور ایک سوسائٹی تیار ہو، ایسا کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس بات کو لے کر روزانہ اندر کے اندر کوڑے جا رہے ہیں، اور اسی کوڑن کے اندر ہفتے بھر کا توشہ لے کر 10 دن کا کھانا ناشتہ لے کر اللہ کے رسول غار ہیرا میں چلے جاتے۔ پچھلے 2-2.5 سال سے اللہ کے رسول کا یہ معمول، اور اسی دوران جب 40 سال کی عمر پہنچ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنانے کا ارادہ کیا، جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی وحی لے کر حضرت جبرائیل غار ہیرا میں حضور کے سامنے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی اوریجنل پرسنالٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، اوریجنل حالت میں. مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو اوریجنل حالت میں دیکھا، ورنہ 23 سال تک جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں لیکن اوریجنل حالت میں نہیں آئے. مدینہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل کے اندر حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. کئی مرتبہ صحابہ یوں سمجھتے تھے کہ دحیہ قلبی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ حضرت جبرائیل ہوتے تھے. تو پہلی وہی جو غار ہرا میں آ رہی، اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو اوریجنل حالت میں دیکھ رہے ہیں، صرف 2 پر پھیلائے ہوئے جس نے پورے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول نے جب اس حالت میں دیکھا تو ایک کامن بات ہے، ایک نارمل بات ہے، نارمل انسان کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک طرح کی ٹھنڈی سوار ہو گئی. اور جا کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا سب ملونی سب ملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. یہاں ایک وفادار بیوی کا کردار شروع ہوتا ہے. ایک وفادار بیوی کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کے اوپر کہیں سے بھی کوئی حالات آئے، اگر شوہر کو اپنے گھر کے اندر بیوی کا سپورٹ اگر مل جاتا ہے، بیوی اس کے پڑوس میں کھڑی ہو کر اگر اتنا کہہ دیتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ سکھا رکھا کھا لیں گے، سکھا رکھا کھا لیں گے اور زندگی گزار دیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی لاکھوں روپے کا لاس کر کے بھی آیا ہوگا، اس کی ہمت بڑھ جائے کہ بیوی کے ایک جملے کی. یہ سیکھنے مل رہا ہے ہم کو رسول اللہ کی سنت سے کہ حضور جا کر خدیجۃ الکبریٰ سے فرما رہے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑائی. چادر اڑانے کے بعد جو جملے حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلے ہیں اتنے پیارے جملے، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے سردار، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں کرے. کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا. تو کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کے کام میں آتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ توڑنے والوں کو مقابلے میں رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. آپ کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یہ جملے انتہائی تسلی کا کام کر کے، خوب تسلی کا کام کر کے گئے. پھر جا کے حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو اٹھا کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور وہاں جا کر پورا معاملہ بتایا. تب جا کے ورقہ بن نوفل نے بتایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نبوت کی نشانی ہے جو اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائی تھی. اللہ ان کو بھی نبی بنانے کا ارادہ کر چکے ہیں، اگر میں زندہ رہا تو اس وقت میں تمہاری پوری مدد کروں. اب یہاں سے آج کا ہمارا جو موضوع ہے، مکی زندگی کے روشن نقوش، 13 سالہ زندگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو رہی. ابھی اللہ نے اقرا کی چند آیتیں اتاری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کی، علم کی، قلم کی اللہ نے اہمیت بتائی اور کہا کہ نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو آپ نہیں جانتے. ابھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ دعوت کا کام شروع کرو، ابھی تو آپ گھر میں آ گئے. اس کے بعد کئی دنوں تک سلسلہ بن رہا وہی کا. پھر ایک دن اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکل کر جا رہے ہیں، بدن کے اوپر ابھی چادر ڈالی ہوئی ہے. جو لوگ حاجی اور عمرہ کرنے والے عمرہ کر کے آئے ان کو پتا ہوگا، مسجد حرام سے ہم لوگ نکلتے ہیں تو ایک راستہ اجیات کی طرف جاتا ہے، جس کو اجیات بولتے ہیں نا، بس اسی علاقے سے اللہ کے رسول گزر رہے ہیں. اور آپ نے دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل کو اوریجنل حالت میں دیکھا. آسمان کے بیچوں بیچ ایک بڑی کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہے، اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور آواز لگا رہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. حضور دیکھ رہے کہاں سے آواز آ رہی، آسمانوں کی طرف دیکھا تو جبرائیل بیٹھے ہوئے آسمان کے بیچوں بیچ اور کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. یہ تمام آیتیں اس وقت اتری اور اس وقت اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ بات کہی کہ اب آپ کو دعوت کا کام شروع کر. جو مشن کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا ہے
اس مشن کا کام آپ کو شروع کرنا ہے، لیکن ابھی بھی علل اعلان دعوت دینے کی اجازت نہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہتے تھے، اسی دار ارقم کے اندر چھپ چھپا کے صحابہ ملا کرتے تھے، جو لوگ نئے نئے اسلام لاتے وہ ملتے، اللہ کے رسول ان کے پاس آتے تھے اور حضور ان کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ 2 سال تک یہ سلسلہ رہا، دار ارقم میں چھپ چھپا کے ملنا اور دین کا کام کرنا، اس کا سلسلہ 2 سال تک رہا۔ 2 سال کے بعد جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دعوت شروع، اور ایسی دعوت نہیں، تقریباً اپنے قبیلے کے 40 لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا، مینڈا ذبح کیا، بیٹا جس کو ہم بولتے ہیں، مینڈا ذبح کیا، مینڈا ذبح کر کے خاندان کے 40 بڑے بڑے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت کھلائی، اور دعوت کھلانے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ بات شروع کی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے قبیلے کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ صفا پہاڑی کے پیچھے دشمن ہیں اور وہ قریب تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو علل اعلان دعوت شروع کی وہ تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان بیت اللہ کے اندر جو 365 بت تم نے بنا کے رکھے ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر تم نے بنا کے جو رکھے ہیں، یہ تمہیں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان معبودان باطلہ کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہی پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی پوری زندگی کا مقصد ہے۔ اب ہر طرف نظر ڈالیے، آپ کی مسجد میں نظر ڈالیے، کلمہ یہی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں زندگی کے اندر۔ ہم دنیا میں بھیجے ہی گئے ہیں اسی کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، اڑتا ہوا آدمی ہو، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد ہی ہمارے آخری نبی ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ تو فوراً ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد تم خاک آلود ہو، تمہارے ہاتھ کٹ جائے، کیا تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اور یہاں کا جماعت نا، اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اس نے پتھر اٹھایا محمد رسول اللہ کو مارنے کے لیے، لیکن خاندان کے کچھ لوگوں نے روک دیا کہ پتھر نہیں مارنا۔ یہ آزمائش کا دن شروع ہو رہا ہے، موضوع متعین کیا ہے نا آپ نے، مکی زندگی کے روشن نقوش، تو سنیے اب روشن نقوش کیا ہے۔ یہ صرف حلوہ نہیں ہے کہ چاٹ لیا، کھا لیا اور چل دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ انتہائی مشقت بھری زندگی ہے میرے بھائیوں، اگر اس کو زندگی میں اپنا لے روکتے روکتے کھڑے ہو جائیں۔ 13 سالہ مشقت بھری زندگی ہے، اور اتنا ہی نہیں، نبی بنانے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو چوائس بھی دی، ایسا نہیں کہ کہہ دیا کہ تمہیں خالی ایسے ہی نبی بنا دیا، چوائس دی، آپ کو چوائس دی، اے محمد کیا آپ مالدار نبی بننا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، مالدار نبی بننا چاہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے بھائی سلیمان کا حق تھا، یہ تو میرے بھائی سلیمان کا حق تھا، میں تو چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تاکہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ اس کے اوپر صبر کروں، یہ نبی بننا چاہتا ہوں۔ آزمائش کا دور اب شروع ہو رہا، جتنے لوگ 40 لوگ جو ابھی گھر میں بیٹھ کے حضور کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، تمام کے تمام لوگ مخالف ہو گئے، اور اسی دن سے مخالفت کا سلسلہ شروع۔ لیکن پیچھے پہاڑ کی شکل میں چچا ابو طالب تھے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی محمد رسول اللہ پر ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی۔ چچا ابو طالب پہاڑ بن کے کھڑے تھے، رہا نہیں گیا تو ایک مرتبہ چچا ابو طالب کے پاس بھی گئے، اپنے بھتیجے کو سمجھائے کہ برسوں سے جن معبودوں کی ہم کو عبادت کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آ رہے ہیں، آپ کا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ ان معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ایسا کیسے ممکن؟ آپ ذرا ان کو سمجھائیے کیا چاہتے ہیں آپ کے بھتیجے، ذرا بلائیے ہمارے سامنے۔ چنانچہ سرداران قریش ابو طالب کے گھر میں موجود ہیں، اللہ کے رسول کو بلایا گیا،
اور حضور کے سامنے چچا ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے دیکھو یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ انہوں نے آپ کے سامنے چوائس رکھی ہے، کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں؟ ہم تمام لوگ آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار۔ کیا آپ سونا چاندی جواہرات چاہتے ہیں؟ ہم سونے چاندی جواہرات کا ڈھیر لگا دیں گے آپ کے سامنے اگر آپ یہ چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ مکہ کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم دوشیزاؤں کی لائن لگا لیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کام جو آپ نے شروع کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، اس کام کو بند کر دو۔ تو حضور کا وہ تاریخی جملہ جو ہمارے بچوں کو یاد ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ اے چچا انہیں کہہ دیجئے اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب لا کے رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کے رکھ دیں، یعنی چاند سورج میں لا کر رکھ دیں، میں اپنے مشن سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹوں۔ اس وقت ابو طالب کے منہ سے جملہ نکلا، بھتیجے اپنے چچا کے اوپر اتنا زور اتنا دباؤ مت ڈالو کہ چچا برداشت نہ کر سکے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے چچا اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، تاکہ میری وجہ سے آپ کو دو باتیں نہ سننی پڑے۔ اور یہ کہتے ہوئے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا ابو طالب نے بلایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا میرے بھتیجے جو تجھے کام کرنا ہو کر، جب تک تیرا یہ چچا زندہ ہے کوئی تیرے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ نبوت ملنے کے 5 سے 6 سال کا عرصہ ہے۔ ان عرصے کے اندر چچا ابو طالب حیات ہے، گھر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، دونوں طرف سے بیک سپورٹ اللہ کے رسول کو مل رہا ہے، حضور کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضور کو تو حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو غریب صحابہ ہے، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، ان تمام لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حضرت خباب کو ستایا جا رہا ہے تاکہ کچھ کہہ کر اللہ کے رسول دعوت سے رک جائے، لیکن حضور کا مشن کام کر رہا۔ ایک وقت آیا چچا ابو طالب چلے گئے، اس کے کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ محدثین نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی اللہ کے رسول کے لیے وہ سال غم کا سال تھا، ٹینشن کا سال۔ اب بظاہر کوئی سپورٹ کرنے والا مکہ میں موجود نہیں۔ طائف کی طرف آپ نے رخ کیا، چلو طائف چلے جاتے، طائف کی طرف چلے جاتے، وہاں کے لوگوں کو کچھ باتیں بتاتے۔ حضور جیسے ہی طائف پہنچتے ہیں، ہم نے تو کہہ دیا نا بھائی 2 سیکنڈ کے اندر حضور طائف پہنچتے ہیں۔ جو لوگ طائف گئے ہیں عمرہ حاجی کرنے کے لیے جو جاتے ہیں ان کو پوچھیے کہ طائف کا راستہ آج کل بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ایسی والی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں تب بھی آدمی تھک جاتا ہے، نوجوان آدمی تھک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے، جنگلات کو پار کرتے ہوئے کیسے طائف پہنچے ہوں گے؟ ساتھ میں لے گئے تھے اپنے متمنا دتک بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طائف پہنچے اس نیت کے ساتھ کہ کچھ لوگ میری باتیں سنیں گے، لیکن طائف والوں نے باتیں نہیں سنی۔ 3 بڑے بڑے سردار تھے، ایک نے تو پہلے سے کہہ دیا میں آپ کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو میں عذاب لینا نہیں چاہتا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو میں جھوٹے کی بات سننا نہیں چاہتا۔ لیکن تینوں نے مل کے اپنے علاقے کے اوباش اور بدماش بچوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر کے ذریعے مار مار کے ختم کر دیا۔ حضور کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ علامہ سید سلیمان منصور پوری، سلمان منصور پوری نہیں، سلیمان منصور پوری، جن کی سیرت النبی، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کا پتھر کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اے طائف والوں مجھے پتھر مار کے اگر تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے کوئی بات نہیں، پتھر مارتے رہو، 3 طرف سے پتھر مارو، ایک طرف سے بند کرو تاکہ میں کم از کم اپنی بات تمہیں سنا سکوں، میں اپنی بات تمہیں سنا، ایک طرف سے تو بند کرو، پتھر مارنا ایک طرف سے تو بند کرو۔ اتنا پتھر مارا جا رہا ہے، چمڑے کی جوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے ہیں، خون بدن سے سینچ کر نکل کر چمڑی کے اندر اتنا خون چلا گیا کہ حضور کے پیر مبارک جوتی کے اندر چپک گئے، اتنا مارا ہے۔ اور اس کے باوجود، آئیے اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں ہے،
مکی زندگی کے روشن نقوش کو سامنے رکھنا ہے آپ کو. اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے اللہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس آقا پر نازل فرمائے. حضور فرما رہے اے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا مت کرنا, یہ نادان قوم ہے, جانتی نہیں ہے, اللہ نے ان کو ابھی سے معاف کر دیا, اللہ نے ان کو ابھی سے معاف کر, ان کو عذاب میں مبتلا مت کرنا. کیونکہ نبی جانتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جب کوئی ستاتا ہے اللہ خود ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. تو یہ تو برگزیدہ بندے نہیں, یہ تو نبیوں کے سردار ہیں, ان کو ستایا جا رہا ہے, عرش کا کیا عالم ہوگا. یہ اللہ کے رسول جانتے تھے, اس لیے ایڈوانس میں سب کو معاف کر دیا. چنانچہ وہاں سے جب واپس ہوئے, عتبہ اور شیبہ کا ایک باغیچہ تھا, اس باغیچے کے اندر آ کر اپنے آپ نے پناہ لی. عتبہ اور شیبہ دشمنان اسلام میں سے, لیکن وہاں پر ملک شام کا ایک آدمی نوکری کرتا تھا اس باغ کے اندر. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ لیا. اس نے حضور کو ایک جگہ پر بٹھایا اور انگور توڑ کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. حضور نے اس سے جو باتیں کی اس خادم سے ملک شام کے بارے میں, وہ آدمی سمجھ گیا کہ ملک شام یہاں سے کتنا دور ہے, اور وہاں کی باتیں آپ مجھے یہاں بیٹھ کر بتا رہے ہیں. میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی, میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی. وہاں سے مکہ آنا سیف نہیں تھا, کیونکہ مکہ والے تو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. مکہ آنا سیف نہیں تھا. تو حضور نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مکہ کے ایک سردار کی پناہ حاصل کی, کیونکہ اس کی پناہ اگر مل جاتی تو مکہ کا کوئی آدمی اللہ کے رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضور اس کی پناہ لے کر مکہ کے اندر داخل, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے نبی کو ہر طرف سے ستایا گیا ہے, تب اللہ نے سیر کرنے کے لیے معراج کے اندر بلایا. اس کے بعد معراج ہو رہی, ایک رات کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, ایک رات کے اندر مکہ کی سرزمین سے اٹھا کر اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ کو اللہ بیت المقدس پہنچا رہے ہیں, وہاں تمام انبیاء کی امامت کروا رہے ہیں, اور وہاں سے براق کے اوپر بٹھا کر آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے. پورا جنت, پوری جہنم, ساتوں آسمانوں کے اوپر انبیاء کی ملاقات. ان تمام چیزوں کے بعد سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اے نبی اب اس کے آگے تو میری بھی جانے کی طاقت نہیں ہے, یہاں آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے, جا کے آپ اپنے اللہ سے ملاقات کر دیجیے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, قرآن نے اس پورے مضمون کو بیان کیا. تب اللہ نے اپنے نبی کو ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں کے اوپر بلایا, اور وہاں سے 5 نمازیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دنیا والوں کے پاس واپس تشریف لا رہے. اب ان کا ستانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ بڑھ گیا. ایک دن تو ابو جہل نارمل کسی بات پہ کوئی بات چیت ہی نہیں, اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے میرے سامنے نہ آیا کرو. یوں کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں کچھ رکھا ہوا تھا اس سے مارا, حضور کی پیشانی کے اوپر زخم آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ, ان کے گھر میں جو باندی تھی اس نے دیکھ لیا. حضرت حمزہ تو شکار پہ گئے ہوئے تھے, جب شکار سے واپس آئے تو باندی نے کہا باہر تو ویسے بڑے بہادر بنے پھرتے ہو, میں نے آج اپنی نظروں سے دیکھا ہے ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بغیر کسی بات کے اوپر مارا ہے, اور تمہارے بھتیجے نے اف تک نہیں کی, تمہارے بھتیجے نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور مار کے چلا گیا. حمزہ جوش میں آ گیا, تیر کمان تو ہاتھ میں رکھا ہوا ہی تھا, لے کر جیسے ہی حرم میں پہنچے تو بیت اللہ کی دیواروں کے پاس بیٹھ کر ابو جہل بڑی شیخیاں نگار رہا تھا, بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. اتنی زور سے کمان اٹھا کے حضرت حمزہ نے ابو جہل کو ماری ہے کہ اس کا سر پھاڑ دیا, اور آئے اپنے بھتیجے کے پاس اور کہا کہ اے میرے بھتیجے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا, تیرا چچا زندہ ہے اور میں تیرے خون کا بدلہ لے کر آیا ہوں. قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذات پر حضور کیا فرما رہے ہیں, اے میرے چچا میں بدلہ لینے کے لیے تھوڑے آیا ہوں, میں اس سے خوش ہو جاؤں گا کہ
کہ آپ اس سے میرا بدلہ لیتے پھریں گے؟ مجھے جو کوئی مارتا ہے، میرے پر کوئی حملہ کرتا ہے، اللہ کا عذاب اس پر آ رہے اس سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں اس کو، تاکہ اللہ کا عرش جوش میں نہ آئے۔ کیونکہ طائف کا منظر میں دیکھ چکا ہوں، جب میں طائف سے واپس آیا تھا، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی پوری جماعت لے کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا محمد، یہ فرشتوں کی جماعت ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے جن کو اللہ نے تمام پہاڑوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ کے اوپر جو ظلم ستم ہوا، فرشتے آسمانوں میں دیکھ رہے تھے، انہوں نے اللہ سے گزارش کی اے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتے، ہم محمد کا بدلہ لے کر آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ محمد کا بدلہ لے لو، لیکن جانے سے اور کچھ بھی حملہ کرنے سے پہلے میرے محمد کی مرضی معلوم کر دیں۔ اے نبی آپ اجازت دیجئے۔ حضور خوش ہو گئے، اے جبرائیل اللہ نے یوں کہا ہے کہ محمد کی مرضی معلوم کر لینا، اگر اللہ نے یہ بات میری مرضی کے اوپر چھوڑی ہے تو یہ فرشتوں تم لوگ گواہ رہو، میں نے ان تمام کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حضور کو منظر پتا تھا، اسی لیے اپنے چچا حضرت حمزہ کو کہہ رہے کہ محمد بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا، اس بھتیجے کو خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے چچا جان آپ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حمزہ نے کہا میرا بھتیجا اگر اس بات سے خوش ہوتا ہے، میں آج یہ اعلان کرتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میرا بھتیجا محمد یہی اللہ کے رسول۔ حضور خوش ہو گئے، حضور کے چہرے پہ مسکان آ گئی میرے بھائی۔ تو اب آپ دیکھیے مکی زندگی کے جو روشن نقوش ہے، اس میں کوئی تلوار کام نہیں کی، کسی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا، پاور کا استعمال نہیں کیا، کام اگر آیا تو صرف کردار، اللہ کے رسول کے اخلاق اور اللہ پر یقین۔ کوئی ٹولے کے ٹولے میں لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، بڑی مشکل سے ہفتے میں کسی ایک آدمی کے اسلام قبول کرنے کی خبر آتی، لیکن حضور کبھی مایوس نہیں، مسلسل اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، مسلسل اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تھا اللہ پر یقین۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، مکی زندگی کے روشن نقوش ہماری زندگی میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کا یہ کام جب ہم کو ملا ہے اور ہمیں دین اور دعوت کا کام کرنا ہے تو ایک آدمی کے قبول نہ کرنے سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضور کی اس زندگی سے ہم کو بھی سبق لینا کہ حضور نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ تو ہم کو نہیں اٹھانی پڑ رہی، ہم کو تو صرف لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانی۔ تو یہ زندگی کا روشن نقوش ہے۔ آپ دیکھیے 40 سال خاموشی کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنانے کی تربیت، اور 40 سال کے بعد پھر 13 سال اللہ کے نبی سے دعوت کا کام لیا۔ اور یہاں پر رک کر میں آپ کو بتا دوں، مشرکین مکہ حضرت بلال حبشی، حضرت خباب، حضرت عمار بن یاسر، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا تو یہ لوگ کوئی کمزور نہیں تھے۔ ہاں یہ بات ذہن میں بٹھائیے کہ 13 سال تک مشرکین مکہ ستاتے رہے، مارتے رہے، ظلم و ستم کرتے رہے، اور 13 سال تک یہ لوگ برداشت کرتے رہے۔ کیوں برداشت کر رہے تھے؟ اللہ کی طرف سے ایکشن کا ری ایکشن دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا ابھی کوئی ری ایکشن نہیں، 13 سال تک تمہیں تیار کرنا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات کے اندر اگر تم غصے میں آ جاؤ، تھوڑی تھوڑی بات کے اندر تم ری ایکٹ کرنے لگو تو تم دعوت کا کام نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ اسلام صرف مکہ کے لیے نہیں آیا، یہ صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں آیا، یہ پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کے لیے اسلام آیا ہے، اور اس اسلام کو پھیلانے کا کام تم سے لینا ہے۔ اس لیے تم کو آزمائش کی بھٹی میں پورا کا پورا تیار کیا جائے گا۔ برداشت، حلیم، حلیم بولتے ہیں نا، ہم نے تو حلیم کھانے کی چیز بنا، حلیم اللہ کی صفت ہے، برداشت کرنے کی طاقت۔ یہ 13 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے لیے تیار کیا۔ ورنہ کون کون تھے؟ عمر فاروق ہے، حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ ابھی میں اپنی مسجد کے اندر پچھلے 4 جمعہ سے خلفائے اربعہ پر بیان کر رہا ہوں، تو حضرت علی کے بارے میں کل گزشتہ میں نے بیان کیا۔ حضرت علی کے بہادری کے قصے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے پڑھے تو ایسا لگا کہ زندگی میں آج پڑھ رہا ہوں۔ اتنی بہادری 15 سال کی عمر میں حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔
جو ایک نارمل 25-30 سال 35 سال کا گبرو جوان کے اندر جتنی بہادری ہوتی ہے اتنی بہادری حضرت علی کے اندر صرف 15 سال کی عمر میں. چاہتے تو ایک ایک آدمی ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ جتنے بھی ظلم کرنے والے لوگ تھے ان تمام کا حضرت علی اپنے کا اکیلے مقابلہ کر سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں. اللہ کی طرف سے برداشت کرنے کی طاقت سکھائی جا رہی اور یہ ضروری ہے. میں نے بتایا آپ کو ہم جس ماحول میں ابھی جی رہے ہیں ہمیں آج کے اس ماحول کو رسول اللہ کی 13 سالی مکی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر کے پھر ہمیں آگے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانا. ہر بات پہ ریئیکٹ نہیں کرنا. کوئی آدمی آپ کو کچھ بول کے چلا جائے ہر بات کو ریئیکٹ کر دیا، یہ بہادری نہیں ہے. کبھی کبھی عقل مندی برداشت کرنے کے اندر ہوتی ہے، کبھی کبھی عقل مندی خاموشی کے اندر ہوتی ہے، کبھی کبھی 1 گھنٹے کی تقریر وہ کام نہیں کرتی جو 1 سیکنڈ کی خاموشی کام کر کے چلی جاتی. یہ مکی زندگی کے روشن نقوش ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. پھر ان 13 سال کے اندر سب سے زیادہ فوکس اس بات کے اوپر تھا میرے بھائیوں، توحید کا پیغام. آپ قرآن کریم کے پیچھے کے 5 پارے 26 27 28 29 30 یہ پیچھے کے جو 5 پارے ان 5 پاروں کی جتنی صورتیں سورۃ الجاثیہ سے شروع ہو کر سورۃ الاحقاف سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک جتنی 5 پارے کی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر صورتیں آپ کو مکی ملیں. اتنا ہی نہیں، ان 5 پاروں کے اندر سب سے زیادہ ٹاپک جو آپ کو ملے گا وہ کیا ہوگا؟ ایمان کے اوپر مضبوطی، بعث بعد الموت کا یقین کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، کیونکہ مشرکین مکہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کہتے تھے ہم مانتے ہی نہیں کہ ایک آدمی جب مر جائے قبر میں ڈال دیا جائے منو مٹی کے نیچے چلا جائے سڑ جائے گل جائے اس آدمی کا دوبارہ زندہ ہونا اور اس کا حساب کتاب ہونا پھر اس کے اعمال کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا، یہ بات دماغ میں آنے والی نہیں. اس لیے اس بات کو وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے. آپ پورے 5 پاروں کے اندر زیادہ تر مضمون جو ٹاپک آپ کو ملے گا وہ یہی ملے گا کہ ان کو بتاؤ بعث بعد الموت کیا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے. تو حضور کی 13 سالہ زندگی اس میں روزہ نہیں. حضور کی 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اس میں روزہ فرض نہیں ہوا، ابھی حج فرض نہیں ہوا، زکات فرض نہیں ہوئی، نماز بھی اللہ نے فرض کی جب حضور معراج میں تشریف لے گئے. اس سے پہلے عام مسلمان کے اوپر نماز بھی فرض نہیں. تو شریعت کے کیا احکام ہے بھائی؟ عام طور پر شریعت کے جو احکام ہم لوگ بجا لاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، لیکن یہ تو ہے ہی نہیں اس میں سے کوئی. 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جس پلیٹ فارم کے اوپر لانے کا کام کر رہے وہ یہ ہے اپنے اندر برداشت کی طاقت پیدا کرتے ہوئے دین کے کام کا سلسلہ جاری رکھنا. ارے بھائی ان کو تو حوصلہ دلانے کے لیے محمد رسول اللہ موجود تھے. ابھی تو ہمارے پاس محمد رسول اللہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، ان کی سنتیں ان کا پیغام ہمارے پاس ہے، اسی کو لے کر ہمیں آگے تک جانا ہے. کیونکہ یہ زندگی ایک مالدار کی بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک غریب کی بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک مڈل کلاس کے آدمی کی بھی ختم ہو جاتی ہے. دن ہر ایک کے لیے گزرتا ہے. کل کا اتوار مالدار کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، مڈل کلاس کے لیے بھی ہے. خوشیاں ہر ایک کے لیے آتی ہے، غم ہر ایک کے لیے آتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو اور خاص طور پر آج کے ماحول کی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 13 سالہ جو مکی دور ہے اس مکی دور کے مطابق اپنی زندگی کو آگے چلے. اور ان کے اندر جن چیزوں کا اضافہ کیا گیا، ایک تو توحید کا پیغام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نقش، یہ حضور کا پہلا نقش تھا کہ ایک ایک کچے پکے گھر میں توحید کے پجاری پیدا ہو جائے، توحید کو ماننے والے پیدا ہو جائے، توحید کے علاوہ کسی اور بات کو نہ ماننے والے. حضور کی یہی کوشش، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اسی لیے تو حضرت حمزہ کو حضور کیا فرما رہے؟ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، یہ تمہارا بھتیجا خوشی اس بات پر ہوگا ہر کچے گھر کے اندر، کچے پکے گھر کے اندر اللہ کے نام لینے والے لوگ پیدا ہوں گے. تمہارے بھتیجا محمد بن عبداللہ کی کوشش ہی یہی ہے. ہم امت محمدیہ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے میرے بھائی. ہاں، یہ نہیں کہ ذمہ داری صرف امام صاحب کی ہے،
یہ ذمہ داری صرف جماعت میں جانے والوں کی ہے، یہ ذمہ داری صرف وہی لوگ جو گشت میں نکلتے ہیں ان کی نہیں. یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی، یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے. جتنا ٹوٹا پھوٹا دین میں جانتا ہوں میں کسی اور کو بتانے والا بن جاؤں. آپ گھر سے آ رہے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے راستے میں بیٹھے ہوئے میرے نوجوان بھائی کو میں نماز کی دعوت دوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایک مالدار بھائی یہ زکات ادا نہیں کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ زکات کتنی اہم چیز ہے، میں اس کو جا کے پیار محبت سے بتاؤں کہ بھائی زکات اسلام کا فریضہ ہے، اس کو ادا کرو. روزہ نہیں رکھ رہا اس کو روزہ کی تعلیم کرو. حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے خالی امام صاحب کی نہیں، ہر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا محمدی مشن کو لے کر چلنے والا اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بتائے کہ بیوی کے ساتھ وہ سلوک کرو جو میرے آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا، بچوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو میرے آقا نے بچوں کے ساتھ کیا ہے، بڑوں کا وہ احترام کرو جو میرے آقا نے بڑوں کا احترام کیا. یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو اپنانے والے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات بولنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ ماننے والے بن جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی کو فرمایا تھا، علی اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی صحیح راستے پر آ گیا تو عرب کے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر. اس زمانے کے ایک سرخ اونٹ کے کمپیریزن آج کی مرسڈیز گاڑی سے کر سکتے ہیں آپ، اتنا مہنگا ہوتا تھا اس زمانے میں. کہتے ہیں کہ تقریباً 1500 دینار کا ایک سرخ اونٹ آتا، اور 1500 دینار سونے کا آج میں کہتا ہوں کہ 10 مرسڈیز گاڑی آ جائے. حضور حضرت علی کو فرما رہے، علی تمہاری وجہ سے اگر ایک آدمی بھی صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو مکہ کے اور عرب کے 100 سرخ اونٹوں سے. میرے بھائی جب آنکھیں بند ہوگی اور تب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے اس بندے کو جنت کا داخلہ دے دیا جائے، بندہ پوچھے گا اللہ میرا کون سا عمل آپ کو پسند آیا؟ اللہ فرمائے کہ تیری وجہ سے ایک آدمی نمازی بن گیا، تیری وجہ سے ایک آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن گیا تھا، تیری وجہ سے ایک آدمی محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا بن گیا تھا. یہی ہمارے تمام پروگراموں کا مقصد ہے. میرے صرف سننا سنانا نہیں ہے، تمام پروگراموں کا مقصد ہی ہے. تو توحید کا پیغام ہم نے سے عام کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. میرے بھائیوں کم از کم توحید کا پیغام کچھ لوگوں کو ضرور دے کر جاؤ تاکہ کل میدان محشر میں یا حوض کوثر پر رسول اللہ سے آمنا سامنا ہو تو اللہ کے رسول کو کہہ سکو، اے میرے آقا، اے میرے رسول، اے محمد رسول اللہ، جس مشن کی ذمہ داری آپ ہمیں دے کر گئے تھے آپ کے جانے کے بعد ہم مشن کو نہیں بھولے، ہم بھی دنیا والوں کو توحید کا پیغام پہنچا کے رہے. آپ یہ کہہ سکو اور محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے جانے کوثر پی سکو. اس لیے میرے بھائیوں آج کی مکی زندگی کے روشن نموش کا پہلا سبق یہ ہے کہ توحید کے پیغام کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرے، مضبوط بنائے اور اپنی کوشش کے مطابق یہی توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. دوسرا پیغام ہے کردار اور اخلاق. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نقش ہے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت دی ہے آپ نے کبھی سنا؟ کہتے ہیں دنیا کے اندر اگر 100 بڑے بڑے بہادروں کو جمع کیا جائے، دنیا کے اندر 100 بڑے بڑے بہادروں کو جمع کیا جائے، اتنی طاقت اللہ ایک جنتی کو دیں گے. ایک جنتی آدمی کو اللہ کتنی طاقت دیں گے؟ دنیا کے 100 بڑے بہادر کے برابر. اور ایسے 100 جنتیوں کی طاقت اللہ نے محمد رسول اللہ کو دنیا میں عطا فرمائی. آخرت کی بات تو الگ ہے. اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو ایسی 100 جنتیوں کی طاقت دنیا میں عطا فرمائی. حضور چاہتے نا ایک ایک کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ کون تھے؟ ہم وہ ہیں کہ جو کردار اور اخلاق سے مارا کرتے. یہ اس کا ثبوت دیا، کردار کا ثبوت دیا، اخلاق کا ثبوت دیا. کتنے واقعات ہیں میرے بھائیوں مدینہ المنورہ کی زندگی میں، مکہ کی زندگی میں ایسے کتنے واقعات ہیں کہ بعض یہودی اللہ کے رسول کو آزمانے کے لیے حضور کے منہ کے اوپر گالیاں بولی. حضور کے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں اور جان بوجھ کر اللہ کے رسول کے بستر پر پیشاب کیا، حضور کے بستر پر پائخانہ کیا، حضور کو برا بنا کہا ہے.
حضور کے گھر پہ کھانا کھانے کے بعد یہ جملہ کہا ہے، اے محمد یہ کھانا آپ نے ہم کو کھلا دیا ہے، یہ مت ماننا کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ابھی بھی ہم آپ کو نبی ماننے سے انکار کریں۔ حضور کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کہی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ چار دن نکل باہر نکل رہی تھی، ہمارے منہ سے یہی جملہ نکلتا۔ حضور کا کردار دیکھیے، حضور کے اخلاق دیکھیے، کسی ایکشن کا ریئیکشن نہیں ہے، کسی بات کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ میرے بھائی ایمان لانا نہ لانا یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، ابھی تو میرے گھر میں مہمان ہیں اور محمد کی ذمہ داری ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک واقعات نہیں ہے، معجزۃ من معجزات الرسول کے نام کی جو کتاب ہے اس میں کئی سو واقعات حضور کے وہ اخلاق کے ہیں کہ دشمنان اسلام نے حضور کے منہ پر نعوذ باللہ گالی دی، برا بلا کہا یا نبی ماننے سے انکار کیا، اور حضور کی پیشانی کے اوپر بل بھی نہیں آیا۔ یہ حضور کے کردار تھا، حضور کا اخلاق تھا، یہ مکی زندگی کے روشن نقوش میں سے دوسرا نقش ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیے میرے بھائی، تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جا کے سوچیے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی میرے منہ پہ آ کے میری بدتمیزی کرے گا یا میرا انسلٹ کرے گا تو میرا ریئیکٹ کیا ہوگا؟ میں فوراً دو چار گالی سنا دوں گا، اگر میرا بس چلا تو تھپڑ مار دوں گا۔ کہ میں ایمان کے لیے، توحید کے لیے، سنت رسول اللہ کے لیے برداشت کرنے کو تیار ہو کے نہیں؟ تھوڑی دیر سوچو میرے بھائیوں، یہ حضور کا دوسرا نقش، اخلاق اور کردار والا جو نقش ہے وہ آج کے زمانے میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو بھڑکانے کے لیے آپ جب باہر نکلیں گے لوگوں کے درمیان، کیونکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے، آپ کو چھیڑنے کے لیے لوگ کبھی آپ کی داڑھی کے اوپر سوال اٹھا لیں گے، آپ کی نماز کے اوپر، آپ کی ٹوپی کے اوپر، آپ کے رہن سہن کے اوپر سوال اٹھا لیں گے۔ اس وقت ہر ایک آدمی کو ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اخلاق اور کردار سے کام کرنا ہے اور یاد کرنا ہے میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ میرے نبی نے ہر بات کا جواب نہیں دیا، میرے نبی کی سنت مجھے آج زندہ کرنی ہے کہ میں کچھ برداشت کر کے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے میرے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ ایمان کو قبول کرنے والا بن جائے۔ یہ دوسرا نقش ہے۔ تیسرا نقش صبر و استقامت کا نقش، جو آزمائش میں ثابت قدمی سکھاتا ہے۔ جب آپ کے اوپر آزمائش آئے اور آپ چاہتے ہو کہ میرے اوپر کوئی بھی حالات آئے، کوئی بھی آزمائش آئے اور اس آزمائش کے اندر مجھے مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو جمانا ہے، تو آپ کو مکی دور میں جانا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر و استقامت سے کام لیا، کتنا صبر و استقامت سے آپ نے کام لیا۔ 40 سال تک جن لوگوں نے صادق اور امین کہہ کر پکارا تھا، 13 سال تک ان لوگوں نے دشمنی کا حق ادا کر دیا۔ ایسی دشمنی کی اللہ کے رسول کے ساتھ 40 سال تک آپ کو اپنا سردار مان رہے ہیں، وہی لوگ 13 سال تک دشمنی پر دشمنی کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نبی کو اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ وہ نبی پیارا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو۔ کتنا بھاری پڑا ہوگا میرے بھائی، حضور کو کتنا بھاری پڑا ہوگا۔ آپ تفسیر کی کتابوں کو اور سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے ہیں، ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں، 2 اونٹ اور کچھ سامان لے کر آپ نکل رہے ہیں، تھوڑے دور چلے آپ رک گئے۔ سیدنا ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ حضور اونٹ سے نیچے اترے، مٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ اے خاک مکہ، خدا پاک کی قسم تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اگر یہ وطن کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ کتنا بھاری پڑا ہوگا اس نبی، 13 سال تک ستایا میرے بھائی، 13 سال کہہ دینا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے۔ 13 سال تک اس نبی کو ستایا، اپنے پرانے سب کو دشمن بنا دیا۔ فاطمہ الزہرا جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جائے، سب اپنے گھر والے، کوئی ساتھ میں نہیں لے جا رہے، سب گھر والے مکہ میں ہیں۔ علی مرتضیٰ 3 سال کے تھے تب سے اللہ کے رسول کی پرورش میں تھے، ان علی مرتضیٰ کو اپنے بستر کے اوپر لٹا کر اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ کتنا بھاری پڑا ہوگا اس نبی کو، اس کے باوجود کسی سے بدلہ نہیں لیا، صبر و استقامت سے کام لیا۔ یہی صبر و استقامت آج کے ہماری اس محفل کا پیغام ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ اور کیوں اپنانا ہے؟ میرے نبی نے اپنایا۔ دنیا کی طاقت والوں سے گھبرا کے نہیں، مسلمان گھبرایا نہیں کرتا، مسلمان اگر ایکشن کا ریئیکشن دینے بھی آتا ہے تو جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ہم
ہم خاموش اس لیے ہیں کہ میرے نبی کا پیغام، میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی نے صبر اور استقامت سکھایا، وہی پیغام ہمیں دنیا والوں کو دینا ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ تو یہ حضور کی زندگی کی جو روشن نقوش ہے، اس میں سے تیسرا نقش ہے صبر و استقامت، اور چوتھا نقش کمزوروں کے لیے ہمدردی کا نقش۔ اللہ کے رسول نے آواز اگر اٹھائی ہے تو کمزوروں کے لیے اٹھائی، انسانیت، کیونکہ میں نے بتایا نا تب تک نماز نہیں اتری، روزہ نہیں ہے، زکات نہیں ہے، حج نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضور جو پیغام لوگوں کو سکھا رہے وہ انسانیت کا پیغام سکھا رہے، کیونکہ عرب کا ماحول اور مکہ کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ سردار ہے، اور سردار اپنے سے نیچے لوگوں کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو کتابوں میں آپ نے پڑھا، انہوں نے انسانیت کا درس ہی بھلا دیا تھا۔ اس سرزمین پر، اس کائنات کے اندر دنیا کو سب سے پہلے انسانیت، جس کو انگریزی میں ہم بینگ ہیومن بولتے ہیں، یہ بینگ ہیومن کا سب سے پہلا اگر لیسن درس اگر کسی نے دیا تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بھئی لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، الا بالتقوی، جتنا تمہارے اندر تقوی ہے تم اللہ کے نزدیک اتنے اونچے ہو، جتنا تقوی نہیں ہے اتنے تم اللہ کے نزدیک نیچے ہو۔ حضور نے انسانیت کا درس ہے۔ یہ دنیا والے آج بینگ ہیومن کے نعرے لگاتے ہیں، بینگ ہیومن کے ٹی شرٹ پہنیں گے، بینگ ہیومن کے بیگ کے پہنیں گے، بینگ ہیومن کے موبائل کے کور لگائیں گے کہ بینگ ہیومن بینگ ہیومن۔ ارے کھاد بینگ ہیومن، بینگ ہیومن کا درس اگر کسی نے دیا ہے تو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے دیا، ہمدردی کا درس دیا، اور فرمایا وہ آدمی انسان اور ایمان والا کہلانے کے قابل نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سنے۔ یہ انسانیت کا درس ہے۔ مسکین کو اگر تم کھلا نہیں سکتے تو زبان تو ہلاؤ، ولا یحض علی طعام المسکین۔ آپ نے پڑھا نا قرآن کریم کے اندر کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں پائی جا رہی ہیں، یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ مسکین کو کھلاتے بھی نہیں ہیں، کہ دوسرے کو کھلانے کی بات بھی نہیں کرتے۔ انسانیت کا درس تھا، اپنے لیے جینا نہیں ہے۔ حضور کو تو اللہ نے یہ چوائس دی تھی، آپ چاہو تو ہر پہاڑ کا آپ کے لیے سونے کا بنا، لیکن اپنے لیے کبھی نہیں جیے، اپنی امت کے لیے جیے۔ شب برات میں 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے نا، اس میں ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے 15 شعبان، اور وہ واقعہ خود سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی کہ اس دن اللہ کے رسول کی باری میرے گھر پہ تھی، میں نے بستر ٹٹول کے دیکھا رسول اللہ نہیں ہے، تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول کہیں میری باری میں کسی اور کے گھر تو نہیں چلے گئے۔ میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، حضور کے گھر سے جیسے ہی نکلی سامنے جنت البقیع تھا، میں نے جنت البقیع کے اندر جا کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے۔ میں نے ہلکا سا کان لگایا تو میرے کانوں میں جو جملے ٹکرائے وہ جملے یہ تھے، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کان لگائے جنت البقیع میں حضور جو دعا فرما رہے ان دعاؤں کے اوپر، تو میرے کانوں میں جملے ٹکرائے، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر۔ یعنی اس موقع پر میں اپنی امت کے لیے مانگا ہے۔ اس غابہ میں ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جس کو ایمرجنسی میں یوز کرنا، کہ کبھی بھی ایمرجنسی کی حالت آ جائے وہ نبی اس دعا کو کرے، اللہ فوراً اسی وقت آن دی اسپاٹ اس دعا کو قبول کرے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اوپر تو ایسے ایمرجنسی کے حالات بہت ہیں، طائف میں لوگوں نے ستایا، خود مکہ میں لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا، اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو مارنے کے اوپر لوگوں نے انعام رکھا ہوا ہے، کئی ایمرجنسی کے حالات آئے، کبھی آپ نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا جو اللہ نے آپ کو دیے؟ کیا جملہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کا جملہ تھا، اے میرے صحابہ آپ کو معلوم ہے محشر میں میدان کیا ہوگا؟ محشر کے میدان کے اندر یہ آفتاب جو اتنا بڑا دور ہے نا وہ سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، تمہارے سروں کے اوپر آ جائے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، تمام لوگ مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم سے کہیں گے اللہ سے جا کر کہیے نا سفارش کا مسئلہ حساب کتاب شروع ہو جائے، حضرت آدم معذرت کر لیں گے،
اگر میں سفارش کرنے گیا، اللہ نے مجھے ہی اگر پوچھ لیا کہ تم نے جنت میں دانا کھا لیا تھا، غلطی کر بیٹھے تھے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے میں جانے کو تیار نہیں۔ باری باری تمام امت تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اور اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے جی ہاں یہ میرا حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے جا کر ایسے الفاظ میں اللہ کی تعریف کریں گے کہ کائنات میں کبھی کسی نے اللہ کی ایسی تعریف سنی نہیں ہوگی۔ حضور ان الفاظ سے تعریف کریں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو تم، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے مغفرت کو مانگوں گا، میں اپنی امت کے لیے پل صراط پر کھڑا رہوں گا، میری امت کو پل صراط سے گزار کر جب تک میری امت جنت میں نہیں پہنچ جاتی میری امت کے پاس میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے میزان عمل کے پاس اس کے ترازو کے پاس میں کھڑا رہوں گا، میری امت کے ایک ایک فرد کے ترازو میں جہاں کہیں کرنی ہوگی یہ محمد رسول اللہ وہاں موجود ہے۔ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی، یہ پیار تھا محمد رسول اللہ کا اپنی امتیوں کے ساتھ۔ ہم نے اس نبی کے ساتھ پیار کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے اس نبی کے ساتھ عشق کا کیا حق ادا کیا؟ کیا محبت کا حق ادا کیا؟ میرے بھائیوں یہ حضور کی زندگی کی مکی زندگی کے روشن نقوش تھے کہ ہم لوگ توحید کے پیغام کو عام کریں، اپنے اندر رسول اللہ والے کردار اور اخلاق پیدا کریں، اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا صبر اور استقامت کا نقش پیدا کریں، اور کمزوروں کی اور غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی ہمدردی کا جو نقش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہم سب اپنی ذات کے اندر پیدا کریں۔ امن اور شانتی کا میں ایک جگہ پر میرا جانا ہوا، ساہتیہ اکیڈمی کا گاندھی نگر میں ایک پروگرام، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امن اور شانتی کی زندگی، 10 سال کے اندر تو 10 غزوات ہوئے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کم بتایا، کس نے کہا 10 غزوات ہوئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 82 ہوئے۔ اب جب آپ نے چھیڑا ہی ہے ہم کو تو ہم آپ کو چھیڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی جنگیں ہوئی، جس جنگ میں اللہ کے رسول شریک ہوئے اس کو غزوہ بولتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول خود نہیں گئے صحابہ کو بھیجا اس کو سرایا بولتے ہیں۔ ان دونوں کے ملا کے ٹوٹل ہوتا ہے 82 جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور شریک نہیں ہوئے، وہ تمام غزوات ملا کر 82 ہوتے ہیں۔ اب جانی نقصان کتنا ہوا؟ 82 جنگوں میں۔ دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، آپ کو رشک ہونے لگے گا اپنے نبی محمد رسول اللہ کی ذات کے اوپر، آپ کو رشک ہونے لگے گا، آپ کے مسلمان اور ایمان والا ہونے پر آپ کو رشک ہونے لگے گا، محمد کے امتی ہونے پر آپ کو رشک ہونے لگے گا کہ ان 82 جنگوں میں، ان 82 لڑائی کے اندر نقصان کتنا ہوا؟ 1018 لوگ مرے ہیں، جس میں سے مسلمان 759 یعنی 759 جو بولتے ہیں 759 یہ غیر مسلم مرے ہیں اور مسلمان مرے ہیں 259۔ اب اور تھوڑا نیچے اترتے ہیں، غیر مسلم مرے ہیں کتنے؟ 759۔ ان کے اندر سے اگر ان 400 لوگوں کو نکال دو جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دھوکے سے مارنے کا ارادہ کیا تھا، تو بنو قریظہ ہی کے ایک سردار حضرت سعد بن عبادہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے یا رسول اللہ آپ کو مارنے کا پلان بنایا ہے، میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ان کے مردوں کو کھڑا کر کے سب مدد کریں گے۔ تو 400 آدمیوں کو جو مارا گیا تھا بنو قریظہ کے اندر، اگر 759 کے اندر سے ان 400 کو نکال دو اور مسلمانوں میں سے وہ قاری صحابہ جن کو دھوکے سے مارا گیا تھا بیر معونہ میں اور رجی کے اندر، وہ 80 صحابہ، تو 400 وہ نکالو 80 یا 480، اگر 759 کے اندر سے یا 1018 کے اندر سے نکال دیا جائے تو کل نقصان ہوتا ہے 538۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے جو غزوات ہوئے، جتنی لڑائیاں ہوئی، مسلم اور غیر مسلم دونوں کا نقصان اگر ملایا جائے تو مرنے والوں کی تعداد ہے 538۔ یہ تو بات ہو گئی حضور کے زمانے میں۔ یا آج کل کے زمانے کے لوگ جو اپنے آپ کو بی ہیومن کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا ان کی خیر خبر کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں،
کہ ان کے مقابلے میں صرف 20ویں صدی 1900 کے بعد 1939 سے لے کر 1989 1939 سے لے کر 1989 تک، یہ بڑی مشکل سے 50 سال کا زمانہ ہے۔ ان 50 سال میں یورپ اور دیگر ممالک کی جو جنگیں ہوئی، ان میں سے میں صرف 10 بڑی بڑی جنگوں کو لیتا ہوں، اور ان 10 جنگوں کا نقصان اگر آپ ملائیں گے تو 13 کروڑ، کہاں 538 حضور کی زندگی کے، اور کہاں یہ 13 کروڑ۔ اب بتائیے کہ اس دنیا کو انسانیت کا سبب کس نے دیا؟ بتائیے اس دنیا والوں کے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر امن اور شانتی کا پیغام دینے والا اس کائنات میں کوئی آ سکتا ہے یا کبھی کوئی آیا ہو؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس نبی نے تو غلام کو غلامی سے آزاد کرانے کے تمام کردار ادا کر دیے۔ قرآن کے اندر اللہ نے سزائے وہ اتاری کہ اگر تم نے قسم کھا لی اور قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، آپ اپنے غلام کو آزاد کرو، فلاں گناہ تم سے ہو گیا ہے، غلام کو آزاد کرو۔ نبی تو کسی انسان کو غلام بنانا ہی نہیں چاہتے۔ اس دنیا کو انسانیت کا سبق اگر دیا ہے، امن اور شانتی کا پیغام اگر اس دنیا کو کسی نے دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کے بارے میں کہا کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی سدا نان جو پہ گزر کرنے والا۔ پوری زندگی میں گیہوں کی روٹی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی میرے بھائی، آپ کو بتا دوں، حضور کے زمانے میں گیہوں تھے لیکن کھائی نہیں ہے، ہمیشہ جو کی روٹی آپ کو میسر ہوئی ہے، جس کو شاعر نے کہا وہ ایک رحمتیں دو جہاں اور پھر بھی سدا نان جو پہ گزر کرنے والا، خدا کے گنہگار بندوں کے خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا، یعنی ٹھنڈی کے اندر بھی اللہ کے رسول مٹی کے اوپر سوتے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں پہ سوتا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے امتو یاد رکھو لقد من اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر، محمد رسول اللہ کو نبی بنا، اللہ کا احسان ہے اور اللہ احسان جتا رہے ہیں اپنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، اللہ فرماتے ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وانک لعلی خلق عظیم، عمدہ ترین اخلاق کے اوپر ہم نے ان کو پیدا کیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہماری بات آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس عزائم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو روشن نقوش تھے اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنانے والے بن جائیں، اس نبی کے سچے عاشق بن جائیں، اس نبی کی ایک ایک طریقے سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے والے بن جائیں۔ دوبارہ ہم شکر ادا کرتے ہیں پورے گاؤں کے ایک ایک فرد کا، جو گاؤں کا ایک ایک فرد اس طرح کے پروگرام ربیع الاول کے عنوان سے کر رہا ہے، اور ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس گاؤں کے ایک ایک فرد، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کی ہر ایک کو تو اپنی حفاظت کے اندر رکھنا، ایمان کی سلامتی عطا کرنا، کیونکہ یہ عاشق رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما اے رب کریم جان کر انجان کر جتنے گناہ ہم نے کیے یا ہم سے ہو گئے اپنے خصوصی فضل اور کرم سے معاف فرما محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کے صدقے معاف فرما اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اقرار مجرم بن کر گناہوں کی سچی پکی توبہ کر کے آئندہ ان گناہوں کا گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ لے کر ان گناہوں کو ابھی چھوڑ کر سچی پکی توبہ کر کے تیرے اس عظیم دربار میں آئے ہیں اے اللہ اپنے خصوصی فضل اور کرم سے معاف فرما خصوصی فضل اور کرم سے معاف فرما اے اللہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں یہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں پر آئے ہیں کوئی اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں آیا اے اللہ وہ تیرا اور تیرے نبی کا نام سن کر آئے ہیں اے اللہ عاشق رسول میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں اے اللہ محبت اللہ اور محبت الرسول میں اپنا نام لکھانے کے لیے آئے ہیں اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما کسی کو محروم نہ فرما کسی کو محروم نہ فرما ہر ایک کی جھولی بھر دے ہر ایک کی جھولی بھر دے ہر ایک کی زندگی میں اے اللہ تیرے طریقوں سے محبت عطا فرما تیرے رسول کے طریقوں سے محبت عطا فرما ہم میں سے ہر فرد کو سنت کو زندہ کرنے والا بنا لا الہ الا اللہ کا پیغام عام کرنے والا بنا محمد رسول اللہ کا پیغام عام کرنے والا بنا اے اللہ بڑا پیارا عنوان تھا کہ محمد رسول اللہ کی مکی زندگی کی جو روشن نقوش ہے اے اللہ بول تو بہت کچھ لیتے ہیں لیکن عمل سے کورے ہیں اے اللہ عمل سے کورے ہیں ان نقوش کو بھی ہماری زندگی میں جگہ عطا فرما ان نقوش کو ہماری زندگی میں جگہ عطا فرما ہمیں بھی صبر اور استقامت عطا فرما ہمیں بھی اخلاق اور کردار عطا فرما ہمیں بھی یتیم اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا بنا اے رب کریم توحید کے پیغام کو عام کرنے والا بنا اے اللہ ایک ایک فرد کو قبول فرما ایک ایک بچے کو جوان کو بوڑھوں کو عورتوں کو بچوں اور بچیوں کو قبول فرما ان کے ایمان کی سلامتی عطا فرما اے اللہ اس دیر گزرے دور میں ہم سب کو تیرے رسول تیرے طریقے اور تیرے رسول کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ تو پروگرام رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے ہو گئے اپنے عظیم دربار میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما عظیم دربار میں شرف قبولیت عطا فرما اس پروگرام کو کرنے میں جس نے جس لائن سے بھی حصہ لیا ہو اے اللہ اللہ اپنے خزانے سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما تیرے شاعر شان بدلہ عطا فرما جو آنے والے 4 پروگرام گاؤں کی مختلف مسجدوں میں ہونے باقی ہے اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کو وہاں پہنچنے والا بنا عمل کی نیت سے پہنچنے والا بنا جو بھی باتیں کہی جائے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے والا بنا اور ان پروگرام کو اپنے عظیم دربار میں قبول فرما وہ پروگرام ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے ایسے اسباب مہیا فرما اے اللہ ہر فرد کو قبول فرما اے اللہ ہر فرد کو قبول فرما دنیا میں جہاں کے یہ حالات ہیں مسلمان جس لائن سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما مسلمانوں کو اسلام سے قریب فرما مسلمانوں کو ایمان سے قریب فرما اے اللہ ان کے حالات کو دور فرما جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کے مدارس کی حفاظت فرما ان کے مساجد کی حفاظت فرما ان کے خانقاہوں کی حفاظت فرما ان کے درگاہوں کی حفاظت فرما ان کے قبرستانوں کی حفاظت فرما ان کے وقف کی تمام املاک کی حفاظت فرما ان کے جان اور مال کی حفاظت فرما ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما ان کے جوانوں کی حفاظت فرما ان کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہر ایک کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ہر ایک کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اے اللہ بڑی مبارک محفل ہے بڑی مبارک محفل ہے جس میں تیرا ذکر ہے تیرے رسول کا ذکر ہے آپ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں ایسی مجلسوں کے اوپر آپ سکینت نازل فرماتے ہیں اے اللہ اس مجلس میں بیٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد کو معاف فرما اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما سچا عاشق رسول بنا حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے والا بنا اور ایسی مبارک محفل میں
ہم نے جو مانگا اپنے خصوصی فضل اور کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ایسی مجلسوں میں جو مانگنا چاہیے نہ مانگ سکے، اے اللہ آپ تو ہمیشہ بن مانگے عطا فرماتے ہیں، آج بھی بن مانگے عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہو، جو قرضدار ہو، ان کے قرض کی ادائیگی کے غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ جو بے جوڑے ہیں ان کو بہترین جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بہترین اولاد عطا فرما۔ اے اللہ فرما بردار اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کی چاہت رکھتے ہیں اے اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ پورے گاؤں کو اپنے حفظ و امان عطا فرما، پورے گاؤں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، پورے گاؤں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ اور ہم سب کی طرف سے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کا نام لے کر حضور کو بہترین درود و سلام کا نذرانہ عطا فرما، حضور کو بہترین درود و سلام کا نذرانہ عطا فرما۔ آج محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما، وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں بے انتہا قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد لما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ الف الف مرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔